السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ایک بھائی میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ شیخ مجھے بتائیے میں عرفات کے دن کیا کروں، کون سی دعائیں پڑھوں اور کس طرح کروں، اور بلکہ وہ دعا لکھوا کر بھی لے گئے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ سب سے پہلی بات اخلاص، یہ دن اخلاص کا دن ہے کہ آپ جو بھی کریں اللہ کے لیے کریں، الہی انت مقصودی ورضاک مطلوبی۔ دوسری چیز جو آپ اس دن یوم عرفہ یوم تسکب فیہ العبرات، یہ وہ دن ہے جس دن انسان آنسو بہائے، اللہ کے دربار میں روئے گر گرائے۔ تیسری چیز وہ توبہ کرے، سچے دل سے اللہ کے دربار میں توبہ کرے اور اپنا محاسبہ کرے اور اللہ سے معافی کی طلب کرے۔ واللہ العظیم ہم لوگ بڑے گنہگار لوگ ہیں، ہم اللہ سے معافی نہیں مانگتے، ہم بلکہ معافی تو چھوڑیے، ہم چوری اور سینہ زوری کرتے ہیں، ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور شکوہ بھی کرتے ہیں۔ اس منہ سے ہم شکوہ کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہمیں کرنی چاہیے وہ ہے دعا، ذکر۔ دعا کریں اللہ سے اخلاص کے ساتھ، گڑ گڑا کر، رو رو کر۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے بہت سارے لوگوں کو اللہ کے دربار میں کس طرح اللہ سے بات کرنی ہے، کس طرح اللہ سے دعا کرنی ہے، اس کا نہیں پتہ، بلکہ وہ پوچھتے ہیں کہ کس طرح کریں۔ لیکن اگر اسی بندے کو ہم کہیں کسی وزیر، کسی بادشاہ، کسی یعنی بڑے افسر کے سامنے اپنی عرضی رکھنی ہے تو وہ اس کے لیے ایسے ایسے الفاظ کا چناؤ کرے گا کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے دربار میں وہ یہ نہیں کر پاتا۔ تو اللہ کے دربار میں سب سے پہلے دعا میں اس کی حمد اور ثنا بیان کریں، یا ذو الجلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، گر گڑائیں، عاجزی انکساری کے ساتھ، افتقار کے ساتھ، فقیریت اور محتاجیت کی انتہا پر جب آپ پہنچیں گے تو عبودیت کی آپ انتہا پر پہنچیں گے۔ اور اسی طرح کثرت سے ذکر، اور سب سے افضل ذکر یوم عرفہ میں، جیسے کہ بعض روایات میں ہے کہ وہ کیا ہے، افضل الذکر ما قالہ انا والنبیون، وہ یوم عرفہ کے دن کون سا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑا ذکر ہے، تاج الذکر ہے یہ۔ اس کے ان الفاظ کو جن کو ہم بڑا مختصر سمجھتے ہیں اور ہماری زبان پر باری بھی نہیں ہے، لیکن اس کے معانی جو ہیں وہ سمندر کی لہروں سے بھی اونچے اور سمندر کی گہرائیوں سے بھی زیادہ گہرے، اور سمندر کی وسیع جو سمندر ہے اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ یہ جو اذکار ہوتے ہیں ان کے معانی سمجھے، ان کے اندر غور و فکر کرے۔ خدا کی قسم اگر بندہ ذکر خدا دل سے کرے، واللہ العظیم اس کے سامنے ایسے عجائبات، ایسے احوال اور کیفیات پیدا ہوں گے جو وہ بیان نہیں کر سکتا۔ تو کثرت سے ذکر کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم انی فقیر الیک۔ اور باقی جو دعائیں ہیں، دعا ہے قرآن کے، احادیث کے جوامع، وہ دل سے پڑھیں خلوص کے ساتھ۔ اور ذکر حقیقت میں ذکر القلب ہوتا ہے، یعنی دل سے ذکر کرنا، وہ ذکر جو زبان سے ہو لیکن قلب اور وہ دل غافل ہو، وہ ذکر ہی کیا۔ بلکہ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ ذکر ہی نہیں جس میں صرف زبان کو آپ استعمال کریں اور قلب آپ کا ہلے ہی نہ۔ تو قلب اور زبان، دل اور زبان کو یکساں اور یکجا کر کے ذکر باری تعالیٰ کریں۔ اور اسی طرح آپ اللہ سے دعا کریں، ہر چیز مانگے، کسی چیز کو چھوٹا نہ سمجھے، ہر چیز اللہ سے مانگے، صدق دل سے مانگے، اور خاص کر ظہر سے لے کے مغرب تک، یا کم از کم عصر سے لے کے مغرب تک آپ خلوت میں اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کو اپنا مرکز توجہ بنا کر اللہ کے سامنے گر گڑائیں اور فقیریت اختیار کریں۔ خدا کی قسم ایسی ایسی آبشاریں ہوں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دن چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے،
حقیقتاً، اور اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ کیا آپ یہ نہیں چاہتے؟ تو آئیے ہم عزم مصمم کریں کہ آج ہم سوشل میڈیا، یہ فیس بک، واٹس اپ، انسٹاگرام، ٹویٹر، سنیپ چیٹ، پتہ نہیں کیا کیا علم غلم ہے، ان سب کو چھوڑ دیں اور اللہ کے ساتھ یکسو یکجو ہو کر تعلق کو مضبوط کریں اور قائم کریں، اور رجوع اللہ، اللہ کی طرف واپس آ جائیں۔ اور اللہ کی طرف جانے کے لیے جسمانی نہیں بلکہ قلبی ہجرت کی ضرورت ہے۔ یہ سفر قدموں سے نہیں بلکہ دلوں سے طے ہوتا ہے۔ تو آئیے اللہ کے دربار میں روئیں، گر گڑائیں، اور اس سوشل میڈیا کو بند کر دیں، اس نوٹیفیکیشن کو بند کر دیں جو ہر تھوڑی دیر بعد آپ کو اپنے اللہ سے غافل کر دے۔ ہمارا اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ سن کے سن ہو چکے ہیں، اور مجھ جیسے لوگ سنا کے سن ہو چکے ہیں۔ ہمارے دل ہلتے نہیں، دل پتھر سے بدتر ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور اس کے دربار میں صدق دل سے، اخلاص سے، للہیت سے، فقیریت اور محتاجیت کے ساتھ ہمیں اللہ کے دربار میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف اللہ سے مانگے اور کسی سے نہ مانگے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہ بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر